السلام علیکم دوستو، میں مصباح انصاری۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اردو کے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے یوٹیوب پر یا دیگر جو بھی سائٹیں ہیں جہاں اسٹڈی مٹیریل ملتے ہیں تو اردو کے مواد بہت کم فراہم ہیں، تو یہ کمی ہم سب کو محسوس ہوتی ہے۔ اس کمی کو میں نے محسوس کیا اور مجھے لگا کہ اس سلسلے میں کچھ کام کرنا چاہیے، تو میں آج سے یہ شروعات کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو 10 سوالوں پر مبنی ہے۔ اس میں اردو قواعد کے تعلق سے سوال ہیں۔ آج کا یہ پہلا سوال ہے، بنیادی طور پر اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دوستوں، اس کا جواب ہے 2 قسمیں۔ اسم عام جسے اسم نکرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسم خاص جسے اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، اسم خاص یا معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دوستو، اس کا صحیح جواب ہے 6 قسمیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال پہ۔ اس ویڈیو میں تیسرا سوال ہے، وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوستو، اس کا صحیح جواب ہے خطاب، اسم خطاب۔ چوتھا سوال، وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسم کے کس زمرے میں آتا ہے؟ دوستو، اس کا جواب ہے اسم ظرف۔ یہ اسم نکرہ کے تئیں آتا ہے۔ اسم ظرف کے تحت اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان۔ پانچواں سوال، وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوستوں، اس کا جواب ہے اسم مکبر، جیسے لٹیا کے لیے لوٹا، بالی کے لیے بالا وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ جو کسی چھوٹی چیز کو بڑا ظاہر کرتے ہیں وہ اسم مکبر کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال اس میں ہے 6 نمبر پہ، وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو اسے کیا کہیں گے؟ دوستوں، اس کا جواب ہوگا ضمیر شخصی۔ اگلا سوال، بات کرنے والا جو ضمیر خود کے لیے استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ دوستوں، اس کا صحیح جواب ہے ضمیر متکلم، یعنی بات کرنے والا خود کے لیے اگر ضمیر کا استعمال کرتا ہے تو ضمیر متکلم کہلائے گا۔ 8واں سوال ہے، بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہے ضمیر غائب، یعنی وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اگر وہاں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے جو ضمائر استعمال کیے جائیں گے وہ ضمیر غائب کہلائے گا۔ 9واں سوال، ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ دوستو، اس کا جواب ہے 3 قسمیں، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب۔ یعنی بات کرنے والا خود کے لیے جو ضمیر استعمال کر رہا ہے ضمیر متکلم کہلائے گا، اور سامنے اس کے جو موجود ہے جس سے بات کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوا ہو وہ ضمیر حاضر ہے، اور جو شخص وہاں موجود نہیں ہے اور اس کے لیے ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے تو ضمیر غائب کہلائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کا آخری سوال، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اس کا 6 قسمیں۔ صحیح جواب 6 قسمیں، ضمیر کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ شکریہ دوستوں، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔